اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا موضوع زکوٰۃ فطرہ ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے زکوٰۃ کا شمار عبادات میں ہوتا ہے اور تمام مذاہب اسلامی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا واجبات میں شمار ہوتا ہے. اور یہ زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے، یا اس کے دو اقسام ہیں. ایک زکوٰۃ للمال ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور ایک زکوٰۃ للابدان ہے جو کہ زکوٰۃ فطرہ کے نام سے معروف ہے، اور ہماری گفتگو کا موضوع بھی اسی زکوٰۃ فطرہ کے متعلق ہے. اس زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں جو مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ سوالات اور جوابات کی صورت میں ہیں. تو سب سے پہلا جو یہاں پر سوال ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کب واجب ہوتی ہے، یعنی ایک شخص اگر فطرہ دینا چاہے تو کب اس پہ وہ فطرہ واجب ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری روزے کے مغرب کے نزدیک جب عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو عید کے چاند کے ثابت ہونے کے بعد کچھ شرائط ہیں جو ہم ذکر کریں گے، انسان پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتی ہے. یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان شرائط کے تحت جو بعد میں ذکر کی جائیں گی زکوٰۃ فطرہ ادا کرے. تو یہ ٹائم مہم ہے، یعنی یہ وقت جو ذکر کیا گیا ہے کہ آخری روزے کے غروب کے وقت، یعنی نہ اس سے پہلے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتا ہے انسان پر. لہٰذا وہ شرائط جو ہم بعد میں ذکر کریں گے اس ٹائم پر کہ جب جیسے ہی عید کا چاند ثابت ہو جاتا ہے تو فطرہ نکالنا ضروری و واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب چونکہ یہ وقت کا یہاں پہ سوال ہے تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ آیا اس وقت سے پہلے کوئی شخص فطرہ نکال سکتا ہے. تو اس کے بارے میں فقہا نے یہ کہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے تو قطعاً اور یقیناً کوئی شخص فطرہ نہیں نکال سکتا. البتہ حضرت آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف داخل ہو جائے تو کوئی شخص اگر عید کے چاند دیکھنے سے پہلے فطرہ نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے. تو یہ اس کے ٹائم کے حوالے سے کہ یہ فطرہ کب واجب ہوتا ہے. دوسرا جو یہاں پر سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ فطرہ کس پر نکالنا واجب ہے. یعنی پہلا سوال یہ تھا کہ کب واجب ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کس پر نکالنا واجب ہے. تو اس حوالے سے
تقریباً 5 شرطیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اس شخص پر فطرہ نکالنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی خود کا فطرہ بھی نکالے گا، اور اگر اس کے خاندان والے ہوں، اس کے بچے ہوں، تو اس کا فطرہ بھی اسی نے ہی نکالنا ہے۔ وہ 5 شرائط یہ ہیں۔ ایک یہ کہ بالغ ہو، یعنی جب عید کا چاند دیکھ چکا ہے، یعنی اس پر واجب ہو چکا ہے فطرہ، تو یہ اس وقت بالغ ہو، ایک بات۔ دوسری بات عاقل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو، یعنی ہوش میں ہو، حالت بے ہوشی میں نہ ہو، یعنی اس وقت اگر کوئی حالت بے ہوشی میں ہو تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فقیر نہ ہو۔ اب فقیر کے بارے میں معیار اور جو ملاک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا سال تک کا خرچہ اس کے پاس نہ ہو۔ اب بالکل اس وقت نہ ہو، یا مثلا اس میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ مثلا کوئی اس کا کاروبار نہیں ہے، کوئی اس کی جاب نہیں ہے، کوئی دوسری بھی صورت نہیں ہے جس سے وہ اپنے بچوں کا خرچہ دے سکتا ہو۔ لہٰذا اگر یہ سب چیزیں نہ ہو، مثلا جس طرح کوئی بیکار ہو شخص، کوئی کاروبار اس کا نہیں ہے، کبھی لگتی ہے کبھی دہاڑی نہیں لگتی ہے، تو ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام نہ ہو۔ البتہ آج کل یہ بحث جو ہے، شرط جو ہے چونکہ اب غلام ہے ہی نہیں، تو لہٰذا جو ہے یہ 4 شرطیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں۔ تو ان 4 شرطوں کے ساتھ اگر کسی نے عید کا چاند اس کے لیے ثابت ہو گیا ہے تو اس شخص پر اپنا فطرہ اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ جو ہے اس پر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اب دوسری جو شرط یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کا اس کو فطرہ نکالنا ہے، تو اس مسئلے کی کچھ وضاحت ہے، تو انشاءاللہ بعد میں جو ویڈیو ہوگی تو اس میں ہم اس کے بارے میں مزید وضاحت کریں گے۔ والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔